یاد رکھیں ہمیشہ کہ فقہا جتنے ہیں، ائمہ اربعہ ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، محدثین ہیں، وہ مسئلہ اپنی جانب سے نہیں کہتے، وہ قرآن کے آیات سے، مفہوم سے مسئلے کو اخذ کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں۔ اصل ان کے سامنے بھی قرآن اور سنت ہوتی ہے۔ یہ جاہلوں کی بات ہے، اور یہ امام تو نعوذ باللہ نبی کی حدیث کے خلاف، جو نبی کی حدیث کی مخالفت کرے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، تو امام کیسے بنے گا؟ یہ جہالت ہے، بغض ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے اسی سے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کسی مقام پہ تمہاری برادری، تمہارا گھر، تمہاری قوم تمہیں اللہ کی توحید پہ قائم نہیں رہنے دے تو اس علاقے کو چھوڑ دو، ہجرت کرو۔ قال انی مہاجر الی ربی۔ اور اسی طرح یہ بھی مسئلہ ہے کہ جس علاقے میں یا جس محلے میں تم رہتے ہو، اس محلے میں گناہوں کا اڈا بن گیا ہے، زنا ہے، شراب ہے، نشہ ہے، بے حیائی ہے، ان کو سمجھاؤ، نہیں سمجھتے نکل جاؤ۔ اگر تم خاموش رہے اور برائی کو نہ روکا تو اللہ کا عذاب تمہیں بھی پکڑ لے گا۔ ایک آدمی کے دوست ہیں، شراب پیتے ہیں، یہ نہیں پیتا لیکن ان کے ساتھ دوستی ہے، گویا یہ بھی پیتا ہے، اس کا بھی اتنا بڑا گناہ ہے جتنا پینے والوں کا۔ اسی لیے ایک روایت میں ہے اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ فلاں بستی پر عذاب اتار دو، تو جبریل نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ تو جانتے ہیں کہ اس میں ایک ایسا بندہ بھی ہے جو عابد ہے، زاہد ہے، 24 گھنٹے آپ کے ذکر میں مشغول ہے، اس کے بارے میں کیا فرمایا اس پر بھی عذاب اتارو۔ یا اللہ تیرا بندہ ہے، فرمایا ہاں میرا بندہ ہے، لیکن اس کو برائی دیکھتے ہوئے کبھی ماتھے پہ بل بھی نہیں پڑا، اپنی کرتا رہا لیکن برائی سے کسی کو روکا ہی نہیں۔ اب اس پر عذاب آئے گا، پھر قیامت میں اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھیں گے۔ تو اسی لیے یہ حکم ہے کہ اگر آپ کے دوست ہیں، روم میٹ ہیں، وہ سگریٹیں پیتے ہیں، وہ تاش کھیلتے ہیں، وہ گندی فلمیں دیکھتے ہیں، وہ نشہ کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دو، ورنہ تم انہی میں شمار ہو، چاہے تم نہ بھی کرتے ہو۔ ایک مسئلہ تو یہ نکلا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب انبیاء ہدایت نہیں دے سکتے تو پھر ان کو ہادی بنا کے بھیجا ہی کیوں گیا؟ اللہ کا قرآن اگر کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا پھر قرآن اتارا کیوں گیا؟ اللہ کے نبی اگر اپنے چاچے کو بھی ہدایت نہیں کر سکتے تو پھر ان کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا کیوں گیا ہے؟ اور کیوں حکم دیا گیا کہ آپ ہدایت کریں؟ تو مسئلہ سمجھیں، ایک ہے ہدایت، اچھی طرح دماغ میں بات بٹھائیں، اور ایک ہے توفیق ہدایت۔ اس کو منطق کے علماء تو یوں کہتے ہیں کہ ایک ہدایت ہے اراءۃ الطریق اور ایک ہے ایصال الی المطلوب۔ کیا معنی ہے؟ کسی بندے نے پوچھا بھئی صفا مروہ کی طرف، انہوں نے کہا ایسے چل جاؤ ادھر ہی ہے، تو یہ ہدایت تو ہے کہ اس نے ہدایت کر دی، راستہ بتلا دیا۔ اور ایک ہدایت ہوتی ہے ایصال الی المطلوب، اس نے کہا صفا مروہ کا، انہوں نے کہا وہی میں تمہیں دکھاتا ہوں، ہاتھ پکڑ کے جا کے صفا پہ کھڑا کر دیا۔ تو ایک جو راستے دکھانے والی ہدایت ہے وہ پیغمبر کا کام ہے، قرآن کا کام ہے، علماء کا کام، لیکن منزل مقصود میں پہنچانا اللہ کا کام، ورنہ لاکھ زور لگاتے رہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جتنی مرضی آپ دیکھیں نا جی، اکثر علماء کے بیٹے اللہ ہدایت دے اور پیروں کے بیٹے اکثر نعوذ باللہ گمراہ ہوتے ہیں۔
اپنی اولاد کو ہدایت نہیں کر سکتے، تمہیں کیا ہدایت کریں گے؟ وہ تو اپنے بچوں کی اصلاح نہیں کر سکتے، وہ اپنی بیوی کی اصلاح نہیں کر سکتے، تو تمہیں کہاں سے تمہاری اصلاح کر دیں گے؟ اور ان کے نافرمان ہونے کی وجہ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری برادری کا جو طبقہ ہے نا، وہ کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتا. کسی نے پیسے دیے جیب میں ڈال دی، پتہ نہیں وہ زکوٰۃ کے ہیں، صدقات کے ہیں، خیرات کے ہیں، ہدیے کے ہیں، آ گئے جیب میں ڈال دیا، کھا لیا. کسی نے کھانا بھیج دیا، کھا لے، پتہ نہیں کہ نیاز ہے کیا ہے، غیر اللہ کے نام پہ پکی ہوئی ہے. جب یہ چیزیں وہ احتیاط نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ اولاد میں نافرمانی آ جاتی. اگر آپ کا رزق حلال ہو اور صدق مقال ہو، کبھی اولاد نافرمان نہیں ہو سکتی. جب بنیاد ہی غلط ہو، باپ حقہ پیتا ہو، سگریٹ پیتا ہو، تو بیٹے کیوں نہیں پیئیں گے؟ ماں جناب بڑھاپے میں جا کر بھی فلمیں دیکھتی ہو تو پھر بچیاں ماڈل کیوں نہیں بنے گی؟ یہ قاعدہ. تو اب مسئلہ سمجھیں، ہدایت کرنا اور بات ہے، ہدایت دینا اور بات ہے. یوں سمجھ لو، انبیاء کا کام ہدایت کرنا ہے. ساری زندگی حضور قوم کو ہدایت کرتے رہے، یا ایھا الناس یا ایھا الناس یا ایھا الناس. ہدایت دینا الگ چیز ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں.